یہ ایک عجیب تاریخی حقیقت ہے کہ تاتاریوں یعنی ہلاکو خان اور چنگیز خان کا جب فتنہ ہوا، اس میں صرف دو مسلمان ملک محفوظ رکھے اور دونوں کے اوپر اس وقت غلام خاندانوں کی حکومت تھی۔ جب ہلاکو خان، چنگیز خان وغیرہ تاتار کا فتنہ نمودار ہوا، اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ عجیب وحشی لوگ تھے، جدھر جاتے تباہی پھیر دیتے تھے، اور مسلمان سلطنتیں اور ممالک بھی انہوں نے تخت و تاراج کر دیے۔ تو حتیٰ کہ مسلمانوں کی جو خلافت تھی بغداد کی، وہ بھی انہوں نے اجاڑ دی، تہس نہس کر دی، اس پر بھی قابض ہو گئے۔ لیکن ان مشکل حالات میں صرف دو مسلمان ملک تھے، مصر اور ہندوستان، جو تاتاریوں کے فتنے سے محفوظ رہے، اور تاتاریوں کو ان میں گھسنے کی اور ان پر قبضہ جمانے کی جرت نہیں ہوئی۔ اور اس وقت مصر اور ہندوستان دونوں مسلمان ممالک پر غلام خاندانوں کی حکومت تھی، یعنی ایسے لوگ حکمران تھے جو پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، پھر مسلمانوں نے ان کی تربیت کی، ان کو یعنی ان کی صلاحیتوں کو نکھارا اور ان کی تربیت کی، ان کی تعلیم کی، تو آخر میں وہ مسلمان ممالک کے حکمران بن گئے۔ تو ان میں ہندوستان کے اندر تو جیسے قطب الدین ایبک تھے، سلطان التمش تھے، رضیہ سلطانہ تھی، اسی طرح مصر کے اندر سلطان بیبرس تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کے پہلے غلام تھے، پھر یہ آزاد ہوئے اور آخرکار حکمران بن گئے، اور بڑے باصلاحیت لوگ تھے۔ تو انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، اور انہوں نے مصر میں بھی مملوک خاندان حکمران تھا، اور ہندوستان میں بھی غلام خاندان غلامہ کی حکومت تھی جس وقت تاتاریوں کا فتنہ آیا۔ تو انہوں نے اپنی سرحدوں کو محفوظ رکھا، اور تاتاری ہر جگہ گئے، ہر جگہ انہوں نے تباہی مچائی، لیکن ہندوستان اور مصر کے اندر تاتاریوں کو حملے تو انہوں نے کیے، لیکن ان کو تاتاریوں کو فتح نہیں حاصل ہوئی، بلکہ ان دو جگہوں پہ تاتاریوں کو مستقل شکست ہی ہوتی رہی۔ ہندوستان میں جب حملہ آور ہوئے، شکست کھائی، مصر کے اندر بھی حملہ کیا، شکست کھائی۔ تو مصر کے اور ہندوستان کے جو غلام حکمران تھے، خاندان غلامہ کی جو حکومت تھی، انہوں نے ایسا حسن تدبیر و حسن انتظام کیا اور ایسی جرأت اور بہادری دکھائی کہ مسلمان ان دونوں ممالک کو، مصر اور ہندوستان کو محفوظ رکھا تاتاریوں کے، ہلاکو خان، چنگیز خان کے فتنے سے، جبکہ اس وقت اور کوئی مسلمان ملک بھی اس فتنے سے محفوظ نہیں رہا، حتیٰ کہ مسلمانوں کی خلافت جو بغداد میں تھی، بغداد اس کا دارالخلافہ تھا، وہ بھی اجڑ کے رہ گئی۔ تو مسلمان ممالک اور دیگر ممالک بھی تباہ و برباد کر دیے ان ظالموں نے، تاتاریوں نے، لیکن مصر اور ہندوستان محفوظ رہے اس فتنے سے۔ اور یہ حیرت کی بات ہے کہ اس وقت ان دونوں ممالک پر غلام خاندانوں کی حکومت تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل حسب نسب یا ظاہری شان یہ چیز نہیں، اصل صلاحیت ہوتی ہے، تدبیر ہوتی ہے، حسن انتظام، دیانتداری، اور یہ چیزیں کارآمد ہوتی ہیں۔ تو اگرچہ وہ غلام تھے جو آزاد کیے گئے تھے، وہ مصر میں بھی اور ہندوستان میں بھی ان کی حکومت تھی، لیکن وہ چونکہ باصلاحیت تھے، دیانتدار تھے، اور قوم کے ساتھ مخلص اور خیرخواہ تھے، بہادر تھے، انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑے حسن انتظام کے ساتھ، بڑی اعلیٰ تدبیر کے ساتھ اپنے ممالک کی حفاظت کی، اور تاتاریوں کو اپنے ممالک میں گھسنے نہیں دیا، اپنے عوام کو، اپنے ملکوں کو محفوظ رکھا۔